بندہ کہتا ہے میں کوئی مسئلہ پوچھنے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس سے پہلے آپ جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، لکڑی کے جوتے جن کو کھڑاں کہتے ہیں، لکڑی کے جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو چلتے چلتے ایک بچے کے پاؤں پہ آپ کا پاؤں آ گیا، اور وہ بچہ بولا، کہنے لگا امام صاحب اللہ سے ڈریں، امام صاحب اللہ سے ڈریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دھاڑ نکل گئی، چیخیں مار کے روئے، اور پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن، کتنے دن گزر گئے، آپ ہر وقت رو رہے ہیں کہ اب تو اللہ کی مخلوق میں سے بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اب تو بچے بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو لوگوں نے کہا حضور اگر آپ کہیں تو ہم بچے کو بلا لائیں۔ شاگرد آپ کے گئے اور اس بچے کو بلا کے لائے۔ بچے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، کہنے لگے بیٹا مجھے معاف کر دیں، اور وہ بچہ کہنے لگا حضور میں نے تو ایسے ہی محاورتاً کہہ دیا تھا کہ اللہ سے ڈریں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے محاورہ ہوگا، لیکن جب کوئی اللہ کے خوف کی بات کرتا ہے تو وہ سیدھی دل پہ جا کے لگتی ہے، جب کوئی اللہ کے خوف کی، اللہ کے ڈر کی بات کرتا ہے تو وہ سیدھی دل پہ جا کے لگتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے حضرت امام صاحب کی بارگاہ میں گیا، عشاء کی نماز میں نے آپ کے ساتھ پڑھی، عشاء کی نماز میں نے آپ کے ساتھ پڑھی، اور جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو قاری صاحب نے یہ سورت پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور پھر جب اس کی آخری 2 آیات پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ میں نے دیکھا کہ نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے، امام صاحب وہیں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا، اور داڑھی مبارک کو پکڑا، میں نے کہا کہ کچھ سوچ رہے ہوں گے، میں چلا گیا کہ تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد میں آیا تو امام صاحب ایسے ہی اپنی داڑھی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، میں پھر چلا گیا، لوٹ گیا، اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد پھر آیا، میں نے پھر دیکھا کہ امام صاحب ایسے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں تیسری مرتبہ پھر اس وقت آیا جب تہجد کی نماز کا وقت تھا۔ تہجد کی نماز کے وقت میں جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس وقت چراغ ٹمٹما رہا تھا، بجھنے کے قریب تھا، امام صاحب اپنی داڑھی کو اسی طرح پکڑ کے زاروں کے تار رو رہے تھے، آنسوؤں کی لڑی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو نیکی کا، اگر تو گناہوں کا، اگر تو بدیوں کا حساب ذرے کے برابر بھی وہ بندے کے سامنے رکھے گا، یا اللہ ایک ایک ذرہ بھی تو بندے کے سامنے رکھے گا، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک ریت کا ایک ذرہ، یا اللہ اگر ایک ذرہ بھی بندے کے سامنے آئے گا تو ابو حنیفہ تو برباد ہو جائے گا۔ ابو حنیفہ تیرے سامنے اپنے اعمال کیسے پیش کرے گا؟ کون سا منہ تیری بارگاہ میں لے کے آئے گا؟ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے ان سفید بالوں کی لاج رکھ لینا، یا اللہ میرے ان سفید بالوں کی لاج رکھ لینا، میرے ساتھ حساب والا معاملہ نہ کرنا، میرے ساتھ معافی والا معاملہ کر دینا، میرے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کر دینا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے جب امام صاحب تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے پیچھے دیکھا، ارد گرد دیکھا تو ان کی نظر مجھ پہ پڑی، مجھے کہنے لگے اے اللہ کے بندے اب اگر تو نے مجھے دیکھ ہی لیا ہے تو کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں نے کہا حضور میں 1 بار نہیں 3 بار آیا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز تک 3 بار آیا ہوں، اور آپ ایسے ہی بیٹھے اپنے رب کی بارگاہ میں زاروں کے تار رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، آپ نے فرمایا کہ جب معاملہ ایسا سخت ہو، جب معاملہ اتنا سخت ہو تو تو بتا میں کیا کرتا؟ اس نے کہا میں تو ڈھیروں تقریریں سنتا ہوں، میں تو اتنی آیات سنتا ہوں، اتنی حدیثیں سنتا ہوں، مجھ پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، میری تو یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ امام صاحب فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ تو کوئی نیک بندہ ہوگا، تو کوئی نیک مرد ہوگا کہ تجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے اور اتنے عظیم لوگ تھے، وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے،
وہ بھی انسان تھے، لیکن بات یہی ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر آپ کردار کے اچھے ہیں، اگر آپ اپنے اعمال کے اچھے ہیں تو پھر فرشتوں سے بہتر ہیں، اور اگر آپ کا کردار اچھا نہیں، اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں تو پھر جانوروں سے بدتر ہیں۔